السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، کل میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، میری کچھ طبیعت خراب تھی، میرا گلا خراب تھا۔ آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگوں کی اتنے میسیجز مجھے آئے اور آپ لوگوں کے لیے میں نے آج سٹوری مس نہیں کی، اور میں نے کہا کہ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے آج سٹوری ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے، یہ میرے ساتھ شیئر کی ہے رمیش نے۔ رمیش نے میرے ساتھ کل اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دفنا دیا جاتا ہے ڈیتھ کے بعد، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو چتا ان کی بنتی ہے، مطلب ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا مذہب ہے، ان کے خود کے طریقے ہیں جو ان کو شروع سے وہ کہتے ہیں، ہمیں جو ہم نے سنے ہیں دیکھے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے مسلک کو غلط کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو لسنر، یہ سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں واقعی کسی کے متعلق بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر ایک ہندو بچہ تھا، اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی ایج 4 سے 5 سال تھی۔ بچہ چھوٹا تھا، چونکہ اس کو جلایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے بچوں کو ہم لوگ دفنا دیتے ہیں۔ اس بچے کو ہم نے دفنا دیا۔ ہم نے جب اس بچے کو دفنا دیا تو وہ ایک قبرستان بنا ہوا ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اور ادھر مسلمان کمیونٹی کے بھی لوگ دفن ہیں، ادھر ہی اس بچے کو دفنا دیا گیا۔ تو جو قبر کا گورکن تھا، گورکن نے یہ کہا کہ ادھر قبر کے اوپر ایک عورت آتی ہے، سفید چادر اس نے اوپر لی ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور وہ بچے کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر کچھ لگا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پہنچنے تک ایک دفعہ تو وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ آپ کی کوئی گھر والے ہوں گے جو بچے کی قبر پہ آئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دوسری دفعہ جب اس کو دیکھا تو اس کے بعد جو معلومات ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ وہ عورت کوئی جادوگر ہے، یعنی وہ جادو کے لیے ادھر آتی ہے۔ رمیش کہتے ہیں کہ اب وہ بات بڑی حیران کن تھی۔ بچے کے جو پیرنٹس تھے وہ ادھر، انہوں نے جا کر سارا چیک کیا، تو چیک کرنے میں پتہ لگا کہ قبر کے اندر باقاعدہ کیل لگے ہوئے تھے۔ وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس ہندو بچے کی ہی قبر پہ جائے، اس کے ہاتھ اس غور کرنے کا جو بھی قبر سامنے ایزیلی اس کو، جہاں پر اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، جو قبر اس کو پتہ لگی وہ اس قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ اب انسان تو انسان ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے، اگر اس کو دفنا دیا گیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کا اس کی قبر کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر میں سے ایک دفعہ تو کیل نکال لیے گئے، اس کے بعد حکومت سے یہ اپیل کی گئی، گورنمنٹ سے یہ اپیل کی گئی، لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ جو قبرستان تھا اس کے ارد گرد دیوار بہت چھوٹی تھی، اور جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اب دیوار بننے میں بھی کچھ عرصہ لگنا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا جو اس بچے کی قبر تھی وہ قبر باقاعدہ کھلی ہوئی ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اب اس کے اندر وہ بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں تھا پتہ۔ رمیش کہتے ہیں جب انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ بچہ اندر موجود نہیں تھا، وہ جو عورت تھی۔ اب یا تو وہ گوہرکن کو اس نے پیسے دے دیے ہوں گے، وہ مل گیا ہوگا ان کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا، کیونکہ گوہرکن جب تک ساتھ نہ ملے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ ساتھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے اس طرح ہوا، اور اس بچے کو، وہ بچہ وہاں پر نہیں تھا، اور اس بچے کو لے گئے وہ وہاں سے۔ اب نہ تو گھر کے جو بچے کے جو وارث تھے ان کو بچہ مل رہا تھا، اور جو اس بچے کی قبر تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور اندر جو اس کا کفن تھا، وہ جیسے بھی اس کو رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ پتہ کیا کہ بچہ کدھر گیا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پولیس کو لایا گیا، گوہرکن نے ہر چیز سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس قبرستان میں بہت عجیب سے معاملات ہونے لگے۔
وہ کہتے ہیں کہ جب اس بچے کو ادھر سے لے گئے تو والدین نے یہ کہا کہ اب وہ تو ادھر سے چلا گیا، لیکن ہم لوگ اب اس طرح کریں گے کہ اس قبر کو آپ بند کر دیں، وہ تو واپس نہیں آ سکتا، ہم لوگ اس کی قبر کو اس کی نشانی بنا کر رکھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم اس قبر کے پاس اس بچے کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ جب غور کرنے بات بتائی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ ساتھ ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ پہرا دیں گے، ہم دیکھتے ہیں ادھر کون سا بچہ نکلتا ہے اور کون بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے مت بتائیں، آپ جس ٹائم بھی چاہیں اس قبرستان میں آ کر پہرا دے سکتے ہیں، یہاں پر وہ بچہ رات کے ٹائم باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ جو عورت تھی اس کے بعد وہ عورت نظر تو نہیں آئی، ٹھیک ہے کہ وہ عورت شاید جادوگر تھی اور وہ اس کو نکال کر لے گئی اپنے جادو کے استعمال کے لیے، لیکن ادھر کام کچھ اور ہی ہے، آپ میری بات کو مان جائیں۔ وہ جو علاقے کے لوگ تھے، ریمیش کہتے ہیں کہ انہوں نے اس گورکن کو بتائے بنا انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم لوگ پہرا دیں گے۔ اور وہ قبرستان کی ویسے بھی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، وہ لوگ چھپ کر گئے اور ادھر قریب درخت بنے ہوئے تھے، تھوڑی جھاڑیاں تھیں، اور ادھر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اب رات کے وہ 12-1 بجے کے درمیان گئے اور وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اب یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3:30 بج گئے، 3 لوگ تھے وہ، اور ادھر ابھی تک ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ادھر سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تینوں لوگ اٹھنے لگے تو ان کو عجیب سی آواز آئی، آواز اس طرح تھی کہ جیسے کوئی ہررا رہا ہو، اور کسی کے ہرانے کی، کسی جانور کے ہرانے کی آواز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں لائٹس لگی ہوئی تھیں، ہرانے کی آواز پہ ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اچانک وہ جو قبر تھی اس قبر میں سے دھواں اٹھا، اتنا دھواں اٹھا، اس دھوئیں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کی ہائٹ کا ایک شخص، انسان، بچہ، وہ جو بھی ہے، اس کا چہرہ وہ لوگ نہیں دیکھ سکے، اور وہ قبر سے نکلا ہے اور باقی قبروں کے پاس بہت تیزی سے دوڑنے لگ گیا۔ انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اب وہ اس طرح تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی جو جان تھی وہ حلق تک آ چکی تھی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ غیر مری مخلوق ہمیں دیکھ نہ لے، ہم تک آ نہ جائے۔ جیسے ہی وہ مخلوق ان قبروں کے اوپر کودتی ہوئی دوسری سائڈ پر گئی، ایسے لگتا تھا اس کے پیروں کے نیچے کچھ سپرنگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کودتی ہوئی دوسری سائڈ پر گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح اپنی جان بچا کر وہ اپنے بھگوان کا نام لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ ان تینوں بندوں کو اتنا شدید بخار ہوا، وہ تینوں جب اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو بیان نہیں کر سکتے ہم لوگوں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ کچھ عرصہ وہ لوگ اتنے خوف کا شکار رہے، ان کا بخار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اتنی خوفناک چیز دیکھی تھی۔ پھر انہوں نے اس بچے کے گھر والوں کو، جب ان کی طبیعت سیٹ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ معاملہ کچھ اور ہے، یا تو وہ جس جگہ پہ بچے کو دفنایا گیا تھا قبرستان میں، وہ جگہ عصیب زدہ تھی، کیونکہ اگر اس بچے کو کوئی اور مخلوق اگر کوئی اور انسان اس کو نکال کر تو لے گیا وہ بات تو ختم ہوگی، لیکن اس قبر میں، اس جگہ کے اوپر معاملہ کچھ اور ہے۔ اور پھر اس طرح انہوں نے اس قبر پہ جانا چھوڑ دیا۔ رمیش کہتے ہیں آج تک وہ قبر پرسرار ہے، کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم ادھر اس بچے کو دیکھا جاتا ہے، وہ بچہ ہے یا جو چھوٹے قد کی، وہ جو بھی مخلوق ہے، لیکن رات کے ٹائم اس کو ادھر باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ مخلوق وہاں پر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، کوئی بھی اس کو قید نہیں کر سکتا، اور وہ ایک چھلاوا نما مخلوق ہے، ایک غیر مری مخلوق، جو کہ چھلاوا ایک قسم ایسی ہے جنات کی لسنرز جو کہ بہت زیادہ شریر اور بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے، دیکھتے دیکھتے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مخلوق اس قبر سے نکلتی ہے اور نکل کر اس طرح قبروں پہ کودتی ہے، اور جو وہاں پہ درخت وغیرہ لگے ہیں اس طرح کودتی ہے، 1 سیکنڈ میں پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ مخلوق اوپر چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر بہت خوفناک ہے، لیکن وہ ادھر کے رہنے والے ہیں، غور کرنا ہے، انہوں نے ادھر رہنا ہے، انہوں نے اس جگہ کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈر تو لگتا ہے لیکن ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ کہانی تھی رمیش کی، جو انہوں نے انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ میرے بہت اچھے لسنر ہیں اور بہت سے واقعات رمیش نے میرے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ریگولر شیئر کروں گی۔
رمیش یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سی ایسے پرسرار واقعات ہیں جو کہ دل دہلا دیتے ہیں انسان کا. بہت سی ایسی سچی خوفناک کہانیاں ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، سنی ہیں لوگوں سے، اور ان میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے. تو شکریہ رمیش. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سنڈریلا کھوسو نے، سندھ کراچی سے. وہ کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے کافی دنوں سے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ لوگ سب گاؤں میں گئے ہوئے تھے، یعنی اپنے گاؤں میں. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں بہت کم جایا کرتے ہیں. ہم لوگوں کے جو کزن ہیں وہ ہم لوگوں کو خود ہی ملنے آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی میرے کزن کی، یعنی سنڈریلا کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے لیے وہ سب لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے. وہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں ہم لوگوں کا ایک گھر ہے جو کہ 18-19 سال سے بند ہے. شہر میں نئے گھر بنانے کے بعد گاؤں کی زندگی میں انسان جانے کا، سنڈریلا کہتی ہیں، نہیں سوچتا. انسان اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو جاتا ہے، اور کچھ اس گھر کو اس لیے بھی بند کر دیا گیا تھا کہ وہاں پہ مطلب وہ پرانے گھر تھے، اور اس وجہ سے نئے گھروں میں جب شفٹ ہو گئے تو ہم لوگ ادھر بہت کم جایا کرتے تھے. اس گاؤں میں ہم لوگوں کے 2 گھر ہیں، اور جو دوسرا گھر ہے اس کا پرانا سامان ہم نے سارا اسی گھر میں شفٹ کر دیا، اور وہاں پر تبھی جایا جاتا تھا جب وہاں پر مطلب کہ کچھ چیزیں رکھنی ہوتی تھیں. سنڈریلا کہتی ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیں بتائے بنا، پوچھے بنا ہم سے، وہ جب کزن کی ڈیتھ پر گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے گھر ادھر چلا گیا، یعنی اس پرانے گھر چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر انٹر ہوا، میرے پاس ایک ٹارچ تھی، میں ٹارچ کی مدد سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. سنڈریلا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو صحن ہے نا وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں. اور سندھ میں وہ کہتی ہیں کہ ان گاؤں میں ایک یہ رواج ہے، اگر آپ کو کوئی لسنر جانتا ہے تو وہاں پہ کیکر کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو صحن تھا اس کے اندر 3 کیکر کے درخت تھے، بڑے بڑے صحن، جو کہ بہت بڑا تھا. میرا کزن صحن میں پرانے وقتوں میں وہ جو چارپائی جس جگہ چیزیں پڑی تھی وہ ساری ویسے کی ویسی پڑی ہوئی تھیں. میرا جو بھائی تھا وہ ادھر جا کر چارپائی پہ بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو پیچھے سے اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا. پہلے تو بڑا چونکا اور حیران ہوا کہ یہ ادھر کون ہے جس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، میں تو کسی کو بتائے بنا آیا ہوں. تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، یعنی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. اس آدمی نے یہ کہا کہ کون ہو تم اور ادھر کیا کر رہے ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ. تو وہ شخص اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے جب اس کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس نے اس کے فیس کی طرف وہ ٹارچ کی تو وہ اس قدر بھیانک تھا. اس کے جو بال تھے وہ اتنے عجیب تھے، عجیب و غریب قسم کے. اس کا چہرے کے جو دانت تھے وہ منہ سے باہر تھے، اور اس کا چہرہ کالا سیاہ اور خوفناک اور ہیبت ناک تھا. میرے بھائی سنڈریلا کہتے ہیں اس طرح ادھر سے بھاگے، ان کو کچھ ہوش نہیں تھی، بھاگتے بھاگتے وہ گھر آئے. انہوں نے ہم سب کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ گھر میں تو یہ معاملات بن گئے ہیں. نیکسٹ ڈے سنڈریلا کہتی ہے میرے ابو اور میرے بھائی گئے دوبارہ ادھر اس گلی میں. جب گئے تو انہوں نے محلے والوں سے یہ بات پوچھی کہ کون شخص ہے ہم لوگوں کے گھر میں. تو محلے والوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں مکمل طور پر جنات نے اپنا بسیرا کر لیا. آپ کے گھر میں رات کے ٹائم آوازیں آتی ہیں عجیب و غریب قسم کی، کیونکہ سنڈریلا کہتی ہیں ہم لوگ ادھر جانا ہی چھوڑ گئے تھے. انہوں نے کہا ایک اجنبی، ایک پرسرار شخص کو آپ کے گھر کی چھت پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ کھڑا ہوتا ہے بالکل چھت کی ٹاپ دیوار کے اوپر، اور نہ تو وہ نیچے گرتا ہے نہ ہی وہ نیچے اترتا ہے. وہ کون شخص ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بہت خوفناک ہے. جنہوں نے اس کو دن کے ٹائم دیکھا ہے، اکثر دوپہر کے ٹائم، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوفناک ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ خوفناک ہیبت ناک شخص اسی گھر میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ ادھر جن ہے جس کا ادھر بسیرا ہو چکا ہے، جو کہ اس جگہ کو اب نہیں چھوڑے گا. سنڈریلا کہتی ہیں میرے ابو نے پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ اب اس گھر میں کسی عامل کو لے کر جائیں گے، اس گھر کو کلیئر کروائیں گے، اور ابو یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو ہم لوگ دوبارہ ٹھیک کریں گے. اگر وہ گھر کلیئر ہو گیا تو ہم لوگ اس گھر کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے، جایا کریں گے ادھر، اور اس گھر میں بھی رہا کریں گے. یہ ایک سٹوری تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے سندھ کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا. تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے.
ابھی کچھ اور کہانی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی. اب مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے باقی کی جو لسنرز نے اسٹوری بھیجی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کل ضرور شیئر کروں گی. تو جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کرونا سے بچیں, ماسک کا یوز کریں اور اپنے بزرگوں کا اور اپنے والدین کا, اپنے تمام گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے والدین سے محبت اور پیار کریں, ان کی خدمت کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو.